غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے عام اور نہتے شہریوں کی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع کپواڑہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کیرن میں ایک جھڑپ کا ڈرامہ رچا کر شہید کیا۔ ادھر قابض فورسز نے ضلع شوپیاں سے 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیلر میں بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کی طرف سے مشترکہ طور پر شروع کی گئی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما بشیر احمد بٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں شرمناک شکست ہندوتوا فورسز کا مقدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کے ایک اجلاس میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں، چھاپوں اور انسانی حقوق کی دیگر پامالیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس کی صدارت پارٹی چیئرمین جمیل احمد نے کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ، یورپی یونین، اسلامی تعاون تنظیم اور امریکہ اور چین سمیت دیگر عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو مودی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہندوتوا یلغار سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل میں مدد دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما اور معروف عالم دین میر وائز عمر فاروق کو دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ فہرست اردن میں قائم رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں ایک کیبل پل گرنے سے کم از کم 141 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گجرات کے قصبے موربی میں دریائی ماچو پر ایک مہلک پل گرنے کے بعد 141 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ 180 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور اب بھی متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ہے۔ 230 میٹر لمبا پل 19ویں صدی میں بھارت پر برطانوی حکومت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیریوں کی شناخت اور ان کے حقوق چھین لیے ہیں اور بلند و بانگ دعووں کے ذریعے ہر طبقے کا استحصال کیا ہے۔ مودی حکومت غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پولیس کو کچھ خفیہ کارروائیوں کے لیے اگلے 3 سال کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کر رہی ہے۔ جموں میں حکام نے بتایا ہے کہ پولیس نے رجسٹرڈ ہوا بازی کمپنیوں سے ہیلی کاپٹر کرایہ پر لینے کے لیے ٹینڈر طلب کیے ہیں۔